اللہ لا الہ الا الالہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح اللهم انزل علینا رحمتک وانشر علینا حکمتک یا ذا الجلال والاکرام، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم نے حکمت کی دعا مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو آج اللہ تعالیٰ کہ جس نام سے ہم اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں وہ اللہ کا نام ہے الحکیم۔ الحکیم بھی آتا ہے، الحکم بھی آتا ہے، احکم الحاکمین بھی آتا ہے اور خیر الحاکمین بھی آتا ہے۔ قرآن میں یہ نام تقریباً 91 دفعہ آیا ہے، 91 ٹائمز، کچھ کہتے ہیں 94 دفعہ، کچھ کہتے ہیں 91 دفعہ۔ خود قرآن کے لیے بھی الحکیم استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے سورہ یونس کے ابتدا میں فرماتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را یہ پر حکمت کتاب کی آیات ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الحکیم وہی قرآن کی بھی صفت ہے الحکیم۔ اس لیے کہ دیکھیے کلام جو ہے متکلم کی صفت ہوتا ہے، جیسا متکلم ہوتا ہے ویسا ہی اس کا کلام ہوتا ہے۔ تو اللہ جو کہ الحکیم ہے تو الحکیم کے کلام میں بھی تو حکمت ہوگی، اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو جو قرآن ہے حکیم ہے، اس کی ترتیب بڑی محکم ہے، بڑا علمی اعجاز ہے اس کے اندر، ایک میریکل ہے وہ خود اپنی جگہ، علم کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے بڑا محکم، بڑا پختہ ہے۔ انسان اتنی حکمت نہیں رکھتے کہ وہ قرآن جیسا کلام بنا کے لا سکیں۔ الحکیم یہ فعیل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی فاعل کے معنوں میں آتا ہے، اور یہ کئی ناموں کے ساتھ جوڑے کی شکل میں آتا ہے۔ ایک بائنری ریلیشن شپ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، جیسے ہم بات کرتے چلے آئے ہیں کہ بعض نام جو ہیں وہ تنہا آتے ہیں اور اکثر نام جوڑوں کی شکل میں آتے ہیں۔ تو جو الحکیم ہے یہ علیم کے ساتھ آیا ہے، لیکن سب سے زیادہ العزیز کے ساتھ آیا ہے، تقریباً 47 ٹائمز العزیز کے ساتھ۔ اس لیے کہ دیکھیے تعلق کیا ہے العزیز کا اور الحکیم کا۔ العزیز کا مطلب طاقتور، جیسے ہم سمجھتے ہیں بہت لوگ طاقت والے ہوتے ہیں، ان کے پاس پاور ہوتا ہے، ان کے پاس یا تو فزیکل اسٹرینتھ ہوتی ہے یا وہ قوی ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس حکمت بھی ہو۔ اور جب طاقت ہو اور حکمت نہ ہو تو ہم جانتے ہیں وہ طاقت کتنا فساد مچا سکتی ہے۔ تو العزیز ہے، العزیز کے ساتھ الحکیم ہے۔ پھر علیم کے ساتھ تقریباً 36 ٹائمز آیا ہے، 36 دفعہ۔ تو علم ہے اللہ کا، اور اللہ کا علم اللہ کی حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔
علیٌ، علیٌ کے ساتھ بھی آتا ہے، اور یہ سورہ شورى میں آتا ہے انہ علیٌ حکیم، اور بڑا خوبصورت وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ریلیشن شپ بن رہا ہے. سورہ شورى کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وحی کی اقسام بیان کی ہیں، اور اس میں پھر آخر میں آتا ہے انہ علی حکیم. اللہ تعالیٰ اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ انسان کی یہ اوقات نہیں کہ اللہ سے روبرو بات کر سکے، بغیر حجاب کے سامنے آ کر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر سکے. ہم کو سوچ کر ہی ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ العلی تو ہے، لیکن حکمت تقاضا کرتی ہے کہ انسانوں سے رابطہ کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کا سلسلہ شروع کیا. تو انہ هو العلی حکیم، یہ جوڑا آتا ہے وہاں پر، انہ علی حکیم. پھر خبیر کے ساتھ تقریباً 4 دفعہ آیا ہے. خبیر بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اور حمید کے ساتھ بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور حمید ہے. عام طور پہ جو لوگ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، جیسے قاضی ہے کسی، یا کوئی جج ہے کسی عدالت کا، تو لوگ عام طور پہ اس کی تعریف نہیں کرتے، پھر بہت برا بھلا کہتے ہیں کہ کیا فیصلہ کیا، کتنا برا فیصلہ کیا. اور بعض دفعہ فیصلہ کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ جو فیصلہ کرتے بھی ہیں تو فیصلہ غلط کرتے ہیں. لیکن اللہ تو علیم ہے، اللہ تعالیٰ حمید ہے. پھر تواب کے ساتھ بھی الحکیم آتا ہے، تواب حکیم. اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. اللہ کی حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسانوں کی توبہ قبول کر لینی چاہیے. تو یہ تو ہم نے ایک مختصر جائزہ لیا کہ کن کن ناموں کے ساتھ الحکیم جوڑے کی شکل میں آتا ہے. اب اس کے معنوں کی طرف آتے ہیں. الحکیم کے کئی معنی ہیں. نمبر 1، پہلا مطلب اس کا الاحاطہ، احاطہ انسرکل کر لینا کسی کو. عربی زبان میں کہتے ہیں حکامت اللجام، لجام کہتے ہیں رین کو، لگام کو. حکامت اللجام یعنی جو کسی جانور کی لگام ہے اس کو حکامہ کہا جاتا ہے. اب لگام کا مجھے بتائیے کیا کام ہوتا ہے؟ لگام کیا کرتی ہے؟ رین کیا کرتی ہے؟ جانور کو کنٹرول کرتی ہے، جی ہاں، قابو میں رکھتی ہے. کہ لگام کے ذریعے سے جو سوار ہوتا ہے جس جانور کو چاہے روک دے، جس جانور کو چاہے تیز کر دے. الحکیم گھیرنے والا، احاطہ کرنے والا، انسرکل کرنے والا، پوری طرح اس نے قابو میں رکھا ہوا ہے. عام طور پہ الحکیم کا یہ مطلب ہمارے ذہن میں نہیں آتا. الحکیم کے ساتھ بس حکمت ہی کا تصور آتا ہے. تو قابو میں رکھنے والا. اسی لیے اب دیکھیں سورہ فتح آیت نمبر 19 ہے. اللہ تعالیٰ وہاں پر ارشاد فرماتا ہے وَمَغَانِمُ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بھی بہت سی غنیمتیں ہیں. مغانم کثیرہ، بہت سی اور غنیمتیں ہیں. یأخذونها، جن کو کہ وہ حاصل کریں گے. کون؟ یعنی مسلمان. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. تو یہاں حکمت کس سینس میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ غنیمتیں محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہیں، ان کا احاطہ کیا ہوا ہے. تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پریزرو کر کے رکھا ہوا ہے اس مال غنیمت کو. اے مسلمانوں، سب سے زیادہ جیسے بھی آپ کو بتایا کہ العزیز کے ساتھ یہ جوڑی کی شکل میں آتا ہے تقریباً 47 ٹائمز. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 6 لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور وہ العزیز ہے اور وہ حکیم ہے. نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. تو ایک مطلب ہوا احاطہ کرنا، روک کے رکھنا. نمبر 2، اس کا مطلب ہوتا ہے اشیاء کو محکم کرنے والا، مضبوط کرنے والا، باریکیوں کو پرفیکشن کے ساتھ بہترین شکل دینے والا، فائن ڈیٹیلز کو پرفیکشن کے ساتھ بہت پرفیکٹ شکل میں لانے والا، چیزوں کو محکم بنانے والا، مضبوط بنانے والا، اسٹرانگ بنانے والا. جیسے کہ سورۃ النمل میں اللہ فرماتا ہے آیت 88 سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے جس نے کہ ہر چیز کو بہت خوبصورتی سے بنایا. اتقن کل شیء، ہر چیز کو بہترین بنایا. تو یہ بھی الحکیم ہے. پھر سورہ ہود کی پہلی آیت الف لام را کتاب، اللہ فرماتا ہے الف لام را، یہ کتاب ہے احکمت آیاتہ، محکم کی گئی ہیں اس کی آیت. ثم فصلت، پھر تفصیل سے ان کو بیان کیا گیا من لدن حکیم خبیر، اور یہ حکیم اور خبیر کی طرف سے کتاب آئی ہے. یعنی الحکیم کا مطلب محکم، پختہ کرنے والا. پھر تیسرا مطلب اس کا یحکم الامر، یعنی وہ حاکم ہے، اس کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے.
واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، سورہ رعد میں آتا ہے 41۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، کوئی اس کے فیصلے کا تعاقب نہیں کر سکتا، یعنی کوئی اللہ کے فیصلوں پر نظر ثانی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں تو پاور کے ساتھ چیکس اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں، کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس فیصلے کو پھر دوبارہ سے ریویو کیا جاتا ہے، اس پر آرگیومنٹ ہوتا ہے، اس پر بحث ہے، نظر ثانی ہوتی ہے کہ کہیں اس فیصلے میں کوئی غلطی تو نہیں۔ اللہ کے فیصلوں پہ کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور جیسے بھی آپ کو سورہ شورا کی بھی آیت سنائی تھی، انہ علی حکیم، یقین وہ بہت اعلیٰ اور حکمت والا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ فرماتا ہے وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ کے حکم میں کوئی شریک نہیں ہے۔ سورہ کہف ہے آیت 26۔ تو حاکم کے معنوں میں بھی حکیم کا لفظ آتا ہے، اور الحکیم معاملات کی باریکیوں کو سمجھتا ہے، جو نوانسز ہوتے ہیں کسی بھی ایشو کے، کسی بھی افیئر کے، ان کو اچھی طرح سمجھتا ہے الحکیم، اور اس کے اسباب اور نتائج بھی بیان کرتا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ بھی بیان کرتا ہے الحکیم، کیونکہ معاملے کو پوری طرح اس نے اپنے گرفت میں لیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ جو ایشو ہے اس کا یہ کاز ہے اور اس ایشو کا یہ ایفیکٹ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب بیان کر دیتا ہے، الحکیم ہے۔ سورہ نور آیت 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح اللہ اپنی آیات، اپنی نشانیاں تمہارے لیے واضح کرتا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ پھر سورہ نور ہی میں آتا ہے آیت نمبر 10 میں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو یعنی یہ جو معاملات بیان ہو رہے ہیں سورہ نور میں، تم ان معاملات کے بارے میں بڑی مشکل میں پڑ جاتے، تمہیں سبب نہ سمجھ میں آتا کہ کیا سبب ہے مشکلات کا جو اس معاشرے میں آ رہی ہیں، اور تم کو یہ نہ پتہ چلتا کہ نتیجہ کیا نکلے گا تمہارے عمل کا، جس کو تم اپنی مرضی سمجھ کے اور اپنی مرضی سے اپنی خوشی سمجھ کے کرتے چلے جا رہے ہو، اس کے نتائج کا تم کو علم نہیں ہے۔ وہ تو اللہ نے فضل کیا، اللہ نے رحمت کری کہ اللہ نے تم کو بچا لیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور یقیناً اللہ تواب ہے اور حکیم ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحکیم، الحکیم کون ہوتا ہے؟ اللہ ہے الحکیم، کس میں؟ فی افعالہ و اقوالہ و یضع الاشیاء فی محلها بحکمتہ و عدلہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں، افعال یعنی جو اللہ کے کام ہیں، اپنے اقوال میں جو اللہ کا کلام ہے، سب میں حکیم ہے، اور ہر شے کو اس نے اس کی جگہ پر حکمت اور عدل کے ساتھ رکھ دیا ہے۔ اور اس پر اگر ہم پڑھنا شروع کریں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو، اللہ کے اس نام کو، الحکیم کو، تو پھر وہ ایک ایک چیز میں جو اللہ کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے 2 آنکھیں کیوں بنائیں، 2 کان اس جگہ کیوں رکھے، اور اس کے بعد صرف انسان اپنے جسم پر غور کرے اور اس کی حکمتیں دیکھے کہ آنکھ کا پریشر کتنا رکھا ہے، بلڈ پریشر کتنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کی کیا حکمتیں ہیں، دل ایسا کیوں بنایا، پاؤں ایسے ہمارے کیوں بنائے، تو وہ خود ایک پوری کہانی ہے۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے انسان، جس کی حکمتیں بیان کی جاتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی تو کوئی انتہا ہمارے علم میں ہے ہی نہیں۔ تو الحکیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور حکمت اس کی صفت ہے۔ الحکم بھی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، الحکم، جیسے بھی آپ کو بتایا، جیسے قرآن میں آتا ہے افغیر اللہ ابتغی حکمن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے پوچھ رہے ہیں کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی اور حکم بناؤں، حکم یعنی جو فساد سے روک دے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ هو الحکم، یقیناً اللہ ہی الحکم ہے، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، اور اسی کی طرف حکم لوٹتا ہے، وہی حکم دیتا ہے۔ تو الحکم، یہ جو ال کے ساتھ نام آیا ہے، یہ ہم کو حدیث میں ملتا ہے، اور انسانوں کے لیے بھی آتا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے معاملات جب ڈسکس کیے ہیں، تو وہاں جب صورتحال بیان کی کہ اگر آپس میں اختلاف ہو جائے اور جدائی کی نوبت آنے لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے خاندان والوں کو؟ وَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو لوگوں تم کو چاہیے کہ مرد کے گھر والوں میں سے ایک حکم بناؤ اور بیوی کے یعنی عورت کے گھر والوں میں سے ایک حکم بناؤ۔ تو حکم یعنی فساد کو دور کرنے والا، معاملات کا فیصلہ کرنے والا، جج۔ اللہ تعالیٰ جج ہے، اپنی مخلوق میں جس طرح چاہتا ہے وہ حکم جاری کرتا ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ 2 طرح کا ہے،
ایک کا تعلق جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ایک کا تعلق ہے التدبیر الکونی. کون پہلے شاید ذکر کیا تھا. کون کیا چیز ہے؟ کائن کا مطلب ہوتا ہے کرنے والا، ٹھیک ہے، ہونے والا. کائن. اچھا، کائن سے کائنہ مؤنث بنتا ہے، اور کائنات ہونے والی. تو کیا ہے؟ یعنی کائنات، کائن ہونے والا اور کائنات ہونے والی. تو کائنات کو ہم کائنات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا کن فیکون. اللہ کے کلمہ کن سے وجود میں آئیے، اللہ نے کہا ہو جاؤ اور وہ ہو گئی، اس لیے ہم اس کو کائنات کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر الکونی ہے، یعنی جو جس کو ہم نیچرل لاز کہتے ہیں، قدرتی قوانین جن کو کہ ہم کہتے ہیں، ایک ایک حکم کی حکمتیں دیکھیں اور پھر وہ کبھی ایسٹرو فزسسٹ وغیرہ سے یا کسی اور سائنس کا علم رکھنے والے انسان سے پوچھیں کہ یونیورسل کانسٹنٹس جو ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے جو مادے کے اندر صفات رکھی ہیں اور جو قوانین ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حکمران بنائے ہیں، ایک ایک حکم کے اندر کیسی کیسی حکمتیں ہیں. کائنات کا جب آغاز ہوا، اس کے بارے میں اسٹیون ہاکنگز جیسے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کے ایکسپینڈ ہونے کی رفتار اگر اتنی سی کم یا اتنی سی زیادہ ہوتی، یا تو کائنات سکیٹر ہو چکی ہوتی، یا یہ ہے کہ وجود میں آنے سے پہلے وہ دوبارہ سے کولیپس ہو چکی ہوتی. ابھی کس نے ڈٹرمن کیا یہ سب کچھ؟ اسپیڈ آف لائٹ کس نے ڈٹرمن کی ہے؟ کیا حکمتیں ہیں اس کی؟ یہ ہے الحکیم. تو اس کو تدبیر الکونی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اللہ کی مرضی سے اس کا تعلق ہے. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. جو اللہ چاہتا ہے ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. اور کونی میں تقدیر بھی آتی ہے. مثال کے طور پر میں اور آپ، ہم اللہ تعالیٰ الحکیم کی حکمت کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں. ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا کہ ہمارے ماں باپ کون ہوں گے، ہم کون سی جینز ان میں سے انہیرٹ کریں گے، کون سی جینز ڈورمنٹ رہ جائیں گی اور کون سی جینز جو ہے وہ ایکٹیو ہوں گی، کہاں ہماری موت آئے گی، کہاں ہماری شادی اور بچے کتنے اور کیسے ہوں گے. یہ کس نے ڈیسائیڈ کیا؟ اللہ نے. الحکیم الحکم، تدبیر کونی ہے اس کی یہ. تو قدرتی قوانین ہوں یا تقدیر کے فیصلے ہوں، یہ اللہ کرتا ہے، اور کوئی اس میں کچھ نہیں کر سکتا. کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی اللہ کے فیصلوں کو ٹال نہیں سکتا، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی چینج نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اس میں تو انسان، سارے انسان، فرعون سے لے کے اور انبیاء تک سب مجبور محض ہیں. اور الحکیم کے جو کچھ اور احکامات ہیں ان کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ان کا تعلق ہے تدبیر الشرعی سے. شرعی آپ سمجھتے ہیں شریعت، یہ اللہ تعالیٰ نے شریعت جو بنائی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو احکامات دے دیے ہیں، قوانین دے دیے کہ جن پر پھر جہنم اور جنت کا دار و مدار ہے. جو شریعت کو فالو کریں گے تو کیا ہوگا اور نہیں فالو کریں گے تو کیا ہوگا. اس میں انسان کے پاس چوائس ہے، چاہے تو بات مانے، چاہے تو نماز پڑھے، چاہے تو نہ پڑھے. تو اللہ تعالیٰ نے مکلف بندوں کو شرعی احکامات دیے ہیں، ثواب ہے اور سزا بھی ہے اس کے اوپر. اب یہ جو اللہ تعالیٰ کا ہم نام ڈسکس کر رہے ہیں، الحکیم ہم نے ڈسکس کیا، پھر الحکم ہم نے ڈسکس کیا. اچھا، الحاکم، الحاکم ایس سچ نہیں آتا، لیکن حاکم جمع میں آتا ہے، پلورل میں آتا ہے. تقریباً 5 جگہ یہ قرآن میں جمع کے صیغے میں آیا ہے. تو الحاکم، ہم جانتے ہیں حاکم ہونا کسی کا، کسی کے اوپر اتھارٹی رکھنا اور ان کے بارے میں فیصلے صادر کرنا. تو حاکم وہ ہستی جو کہ کبھی ظلم نہیں کرتی، اور حاکم الحاکم وہ ہستی جس سے زیادہ کوئی عدل نہیں کر سکتا. سب سے زیادہ جسٹس الحاکم ہی کرتا ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی دعا میں فرمایا تھا، ربی ان ابنی من اہلی، اے میرے رب میرا یہ بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تو سب فیصلہ کرنے والوں سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. سورہ ہود کی آیت ہے 45. اور سورۃ 3 کے آخر میں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ تمام فیصلہ کرنے والوں سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. تو کیا چوائس ہے میرے اور آپ کے پاس سوائے اس کے کہ ہم کہیں کہ بلا کیوں نہیں اللہ، وَأَنَا ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور اللہ میں خود اس پر گواہ ہوں، تجھ سے بہتر فیصلہ کسی کا نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مَعْضٍ فِي یا حُکْمُک، اللہ تیرا ہر فیصلہ مجھ پر نافذ ہوتا ہے. وَعَدْلٌ فِي یا قَضَاؤک، اللہ جو تو فیصلہ میرے بارے میں کرے سراسر عدل ہے.
دیکھیں یہ سوچنا کہ الحاکم نے جو فیصلے میری تقدیر کے یا میری اولاد کی تقدیر کے یا میرے محبت کرنے والوں کی تقدیر کے بارے میں کیے ہیں وہ بالکل عدل پر مبنی ہے. اس سے دل کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ پرسکون ہو جاتا ہے انسان. وہ جو اندر انسان تڑپ رہا ہوتا ہے کسی غم کی وجہ سے، دیکھیں جب ہمارے فیور میں کوئی فیصلہ آتا ہے تقدیر کا، ہم تو تب آبویسلی خوش ہوتے ہیں. لیکن جب ہمیں کسی فیصلے کی وجہ سے رنج یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تب شیطان آ کر ایک کوشچن مارک پیدا کرتا ہے دماغ کے اندر. تو اس کو دور کرنے کے لیے فوراً یاد کر لیں کہ کس نے کیا ہے یہ فیصلہ. الحکیم، الحاکم، الحکم نے یہ فیصلہ کیا ہے. اسی میں بہتری ہے. نظر نہیں آتی لیکن اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتا، اس سے بڑھ کر عدل کوئی کر نہیں سکتا. سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی رسول کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے کہ فَاصْبِرُوا، صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. دیکھیں احکم الحاکمین تو آتا ہے اور خیر الحاکمین بھی آتا ہے. اللہ تو بہترین ہے فیصلہ کرنے والوں میں، بہترین ہے. تجھ سے اچھا فیصلہ اللہ اور کوئی نہیں کرتا. کوئی خلل نہیں ہے، کوئی خطا نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں اللہ کے فیصلوں میں. تو الحکیم وہ ہے جو کہ فساد سے منع کرتا ہے. شریعت الحکیم نے اپنی حکمت کے حساب سے بنائی ہے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو، تاکہ لوگوں کی بہتری ہو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ مبارک نام ہے الحکیم، ایک مومن کی حیثیت سے ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے. نمبر 1 یہ بات کہ کائنات کے تمام احکامات اللہ کی طرف سے ہیں. کائنات نے خود اپنے آپ کو انوینٹ نہیں کیا، اس نے خود یہ احکامات اپنے آپ کو نہیں دی. اندھا، بہرا، گونگا، مادہ یہ اپنے آپ کو خود مینج نہیں کر سکتا، الحکیم مینج کر رہا ہے. اور یہ بھی ہمارے سمجھنے کی بات ہے کہ شریعت کے جو احکامات ہیں اس سے بالاتر کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا. جب ایک چیز پرفیکشن پر پہنچ جائے اور وہ جب ایبسلیوٹ جسٹس پر اور بالکل توازن پہ، عدل پر پہنچ جائے، تو اگر ایک ذرہ بھی اس میں ڈالا جائے گا تو توازن جو ہے وہ تو ڈسٹرب ہو جائے گا اس کا. تو دراصل جو اللہ کے فیصلوں میں رد و بدل کرتا ہے دراصل وہ ظلم کر رہا ہے. کہیں سے کسی کا حق لیا جا رہا ہے جو کہ اس کا حق نہیں تھا. تو لہٰذا اس چیز کو انسان یاد رکھ لے کہ اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی، اللہ کی حکمت کے ساتھ قوانین بنے ہیں شریعت کے، کسی کو اس میں کوئی دخل نہیں. ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے، کوئی کوشچن نہیں کر سکتا اس کو، اور اس کے شریعت سے اٹھ کر کوئی حکم دے نہیں سکتا. اس لیے کہ سورۃ الانعام میں اللہ نے کلیئر کہہ دیا آیت 57 میں، ان الحکم الا للہ، حکم بس اللہ ہی کے ہے، اللہ ہی کا حق ہے کہ وہ حکم دے. اور پھر آگے سورۃ مائدہ میں بہت اہم مضمون آیا ہے. ایک ہی آیت کا ٹکڑا، ایک 3 آیتیں ہیں، اس میں ایک ٹکڑا 3 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے. کیا؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہی کافر ہیں. پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی ظالم ہیں. الفاسقون یہ بھی آتا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کردہ فیصلوں کے مطابق انصاف نہیں کرتے، عدل نہیں کرتے، وہی فاسق ہیں، وہی حدوں سے گزرنے والے ہیں، وہی ظالم ہیں، وہی کافر ہیں. تو لہٰذا شریعت کو بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے اور اس میں ذرا بھی ٹویکنگ نہیں کرنی چاہیے. ایک عالم ہے ابن الحصار، ہا اور صاد. ابن الحصار کہتے ہیں الحکیم میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری شانیں جمع ہو گئی ہیں. وہ سمیع ہے، بصیر ہے، عالم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، قادر ہے، قدیر ہے. بندوں کے درمیان وہی فیصلہ کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ یعلمہم الکتاب، کہ وہ آئیں اور لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیں، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیں. اللہ تعالیٰ کا اپنا معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں، بعض دفعہ وہ اپنے فیصلوں کی، اپنے قوانین کی حکمت بیان کر دیتا ہے. جیسے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے جب شرام کو حرام قرار دیا تو کئی حکمتیں بیان کر دیں کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور شیطان چاہتا ہے تم کو اللہ کے ذکر سے روک دے. تو اللہ تعالیٰ نے حکمتیں بیان کر دیں.
اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کوئی حکمت نہیں بیان کرتا اپنے حکم کی. جیسے سود کے معاملے میں اللہ تعالیٰ وہاں فرماتا ہے کہ جب سود یعنی سود کی حرمت آئی تو کفار نے کہا کہ انما البیع مثل الربا، کہ تجارت بھی تو سودی کی طرح کی چیز ہے. تو وہاں اللہ نے کوئی حکمت بیان نہیں کری، بس کیا فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا، قصہ ختم. تو یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، چاہے تو بتائے چاہے تو نہ بتائے. والدین بھی ایسے ہی کرتے ہیں، بعض دفعہ بچوں کو سمجھا دیتے ہیں، بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں بس یہ کام نہیں کرنا یا کرنا ہے، اور ڈیٹیل میں نہیں جاتے. بس اگر یہ پتا ہے کہ ہر حکم حکمت پر مبنی ہے، کتنی حکمت کے ساتھ اس نے قوانین بنائے ہیں، تو انسان کا الحمدللہ اطمینان آ جاتا ہے. اللہ کا کلام، اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کری، بڑا حکیم، بڑا محکم ہے. یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قسم ہے قرآن کی جو کہ حکمت بھرا ہے. کس کس طرح کی حکمتیں موجود ہیں قرآن میں، کیا کیا ہم بیان کریں گے. ایک تو جو کشش ہے، اس میں کتنی حکمت ہے قرآن میں کہ لوگوں کے دل کھنچتے ہیں اس کی طرف اور لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور جو قرآن کو ریگولر پڑھتے رہتے ہیں، آپ دیکھیں بعض دفعہ بچوں کی طرح قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگا لیتے ہیں. تو کیا انداز ہے اس کا قرآن کا یہ بات کرنے کا کہ ایسی اس سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے. اور جس طرح ترغیب اور ترہیب کا معاملہ ہے، جیسے انسینٹیوائز کرتا ہے قرآن، جیسے لوگوں کو روکتا ہے کسی گناہ سے، ترغیب ترہیب، اس میں کیا حکمتیں ہیں، کیا قصے بیان ہوئے. سورہ یوسف پڑھ کے دیکھیں، کیا قصے، احسن القصص، بہترین قصہ جو اللہ نے بیان کیا. اور ایک ایک آیت ایسی ہے کہ واقعی انسان اس میں سے اپنے لیے سبق نکالتا رہے. اور جو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مثال بیان کیجئے. کبھی دنیا کی زندگی کے اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے، کبھی اور کسی چیز کے اللہ تعالیٰ تمثیل بیان کرتا ہے. اس میں خود کتنی کشش اور کتنی حکمتیں ہیں. احکامات دیکھ لیں کتنے حکمت والے ہیں. آج دنیا لڑ رہی ہے اللہ کی شریعت سے، کافر تو لڑ ہی رہے ہیں، خود مسلمان بھی لڑ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے زیادہ الحکیم ہو جائیں، حکمت والے ہو جائیں، اور ہم کوئی ایسے احکامات بنا لیں جس میں زیادہ انصاف، زیادہ عدل پایا جائے، زیادہ جسٹس ہو، اور ابھی تک سولو کر نہیں سکے. جب اللہ کے احکامات کو ٹویک کرتے ہیں، اس میں 19-20 کرتے ہیں، اس میں ایڈیشن سبٹریکشن کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں دنیا میں ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات نہایت محکم ہیں، اور اس کتاب کی اللہ نے حفاظت کی ہے. اللہ فرماتا ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ سامنے سے آ سکتا ہے اس کتاب پر، نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. تنزیل ہے، یہ نازل کرنا ہے کس کا، من حکیم حمید، حکمت والے کا، تعریف والے کا نازل کردہ کلام ہے یہ. سورہ حامیم السجدہ ہے، آیت 42. تو جو بھی اللہ نے قوانین ہم کو دے دیے، وہ وراثت ہو، وہ شہادت ہو، نکاح، طلاق، قصاص، حدود، حد، پنشمنٹس، اجتماعی، ذاتی، جو قوانین دے دی اللہ تعالیٰ نے، سب کو ماننا ہے اور سب پر انشاءاللہ عمل کرنا ہے. سورہ ممتحنہ میں اللہ فرماتا ہے ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، یحکم بینکم، وہ فیصلے فرماتا ہے تمہارے درمیان، واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا، حکمت والا ہے. اور اللہ نے کہا سورہ مائدہ میں ومن احسن من اللہ حکما، اور بتاؤ کون ہے اللہ سے زیادہ اچھا حکم دینے میں. بتاؤ تم، ہے تمہارے علم میں کوئی جو اللہ سے اچھا حکم دے سکے؟ کس کے لیے؟ لیکن لقوم یوقنون، یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے، جن کو یقین ہے اللہ کے اوپر، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، وہ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں. اسی لیے ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ جو احکامات والی آیات آتی ہیں، جیسے بھی آپ سے ذکر کیا، نکاح، وراثت، طلاق وغیرہ، قسموں کا کھولنا، ان سب کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام الحکیم آتا ہے. حکم احکامات کی ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں یہی نام آتا ہے. اور جب الحکیم پر ہمارا ایمان ہے تو الحکیم نے جو رسول بھیجا ان کی حکمت پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں وہ بھی سراپا حکمت پر مبنی ہے. تبھی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو.
تو یہ رسول نے ہم کو حکمت سکھائی بھی ہے. تو اللہ تو الحکیم ہے. اللہ تعالیٰ کسی مشاہدے سے، کسی تجربے سے، ٹرائل اینڈ ایرر سے تو نہیں سیکھتا. لیکن انسان، ہم پیدائشی طور پہ حکیم نہیں ہوتے، ہم وزڈم والے نہیں ہوتے، ہم وائز نہیں ہوتے. انسان تجربے اور مشاہدے سے سیکھتے ہیں. ہم ٹرائل اینڈ ایرر سے حکمت سیکھتے ہیں. یہ ان بورن نہیں ہے ہمارے اندر. توحید تو ان بورن ہے نا، فطرت کے اندر ہے. حیا سیکھنی نہیں ہے، حیا ہمارے اندر گندھی ہوئی ہے. حکمت گندھی ہوئی نہیں ہے، یہ سیکھنے والی چیز ہے. تبھی کا یعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قانون کی، قوانین کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اور حکمت اللہ کی خاص دین ہے. یؤتی الحکمۃ من یشاء. اللہ دیتا ہے حکمت جس کو چاہتا ہے. ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. اور جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر دے دیا گیا. خیر کثیر. تو ابھی ہمارا معاملہ اب آ گیا کہ ایک تو سب سے پہلے جب ہم دعا کریں تو اللہ کا نام لے، یا حکیم یا حکیم یا حکیم مجھے حکمت عطا فرما، اور تڑپ کے حکمت مانگے اللہ تعالیٰ سے. جو دنیا کا بگاڑ ہم دیکھ رہے ہیں اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ کیا ہے؟ علم نہ ہونا لوگوں کے پاس، ایک وجہ ہے یہ. اور دوسری وجہ علم کے ساتھ حکمت نہ ہونا. علم تو آ جاتا ہے، دین کا بھی علم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن حکمت نہیں آتی. تبلیغ کی حکمتیں نہیں جانتے، قانون نافذ کرنے کی حکمتیں نہیں آتی کہ کیا طریقہ، کیا اس کی اسٹریٹجی ہمیں اختیار کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں بہت حکمت مانگنی ہے. کیا کیا آتا ہے حکمت کے اندر؟ درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت. چلے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ حکمت حاصل کرنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں. نمبر ون اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف. نمبر ایک، یہ بہت ضروری ہے. نمبر دو، خاموش رہنا. کہا جاتا ہے کہ حدیث ہے لیکن موقوف حدیث ہے، بیہقی کے اندر ہے. چلیں اگر حدیث ہم اس کو نہ بھی کہیں، ایک کسی حکیم اور دانا انسان کا قول سمجھ لیں تو عربی میں ہم کو یہ ملتا ہے، محاورہ ملتا ہے، الصمت حکم. خاموشی حکمت ہے. وَقَلِيلٌ فَاعِلُهُ. اور کرنے والے بڑے کم ہیں اس کے. لیکن جب انسان خاموش ہوتا ہے تو پھر اس کا مشاہدہ بڑھ جاتا ہے. جب ہم خاموش ہوتے ہیں، ہماری زبان جب کام نہیں کر رہی ہوتی تو ہمارے کان اور آنکھیں بڑی شارپ ہو جاتی ہیں. ہم آبزرو کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم اینالائز کرتے ہیں. اور حکمت میں ایک اور چیز، حکمت اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تدبر کریں، کنٹمپلیٹ کریں، اینالائز کریں، تجزیہ کریں، چھوٹی چیزوں کا بھی، بڑی چیزوں کا بھی. یہ ایسا ہوا تو کیوں ہوا؟ دیکھیں، اور تجزیے کے لیے پھر مجھے بتائیں پہلی چیز کیا ضروری ہے؟ خاموشی. اگر ہم بولتے رہیں گے تو ہم تجزیہ ہو سکتا ہے نہ کر سکیں. تو پہلے خاموش رہ کر اپنے آپ سے باتیں کر کے کلیئر کر لیں کیا چیز ہے. اور پھر کسی اچھی صحبت میں بیٹھ کے، علم والوں کی صحبت میں بیٹھ کے اور حکمت والوں کی صحبت میں بیٹھ کے ان چیزوں کے بارے میں بات چیت کرنا انسان کی حکمت میں اضافہ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے حکمت کیسے سیکھی تھی؟ ابو بکر نے یا عمر نے رضی اللہ عنہم، اور یا عائشہ نے یا فاطمہ نے رضی اللہ عنہن کیسے سیکھی تھی؟ ان کی صحبت کی وجہ سے. تو ایک اور بھی دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ میں حکمت والے لوگوں کی صحبت عطا فرما. تو اس سے بھی حکمت آتی ہے. تو کس چیز سے آتی ہے؟ اللہ کی خشیت. نمبر 2، خاموش رہنا. نمبر 3، اچھی صحبت اختیار کرنا. نمبر 4، اللہ کا شکر ادا کرنا. اس سے بھی حکمت آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی کیا؟ انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کر. یعنی حکمت کن کے پاس ہوتی ہے؟ نیگیٹو لوگوں کے پاس، منفی لوگوں کے پاس، غصے والے لوگوں کے پاس، جو ہر چیز کا جو ہے وہ تاریک پہلو دیکھتے رہے. نہیں، حکمت کے لیے پازیٹیو مائنڈ سیٹ چاہیے، مثبت سوچ چاہیے. تو مثبت سوچ کا مطلب حماقت نہیں ہے کہ سامنے سے ٹرک آ رہا ہے اور مثبت سوچ کے ساتھ بیچ سڑک پہ کھڑے ہو جائیں گے کہ مجھ کو تھوڑی مارے گا یہ ٹرک. نہیں، یہ مثبت سوچ نہیں. لیکن ایک پازیٹیوٹی ہونی چاہیے. نیگیٹیوٹی کیا کرتی ہے؟ انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو، تجزیہ کرنے کی صلاحیتوں کو متاثر کرتی ہے. اور حکمت کس چیز سے آتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء
کسی انسان کے، کسی شخص کے خوبصورت اسلام کا ایک حصہ ہے کیا؟ انتر کو مالا یعنی ہی، کہ وہ لغ اور بیکار چیزوں کو چھوڑ دے، فضول کام چھوڑ دے، یعنی ٹائم ضائع کرنا چھوڑ دے۔ یہ ہے، یہ کچھ طریقے ہیں۔ راس الحکمتی مخافت اللہ، یہ بھی کہاوت ہے کہ حکمت کا سر اللہ کا خوف ہے، اللہ کے تقوی کے بغیر حکمت نہیں ملتی۔ تو یہ کچھ طریقے ہیں حکمت حاصل کرنے کے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں ان میں حکمت آ نہیں سکتی، اس لیے کہ حکمت کے لیے ٹھہراؤ ضروری ہے، تھوڑی میچورٹی، اس کو میچورٹی بھی کہتے ہیں، میٹورٹی جو بھی آپ کہنا چاہیں، جو بھی اس کا لیٹسٹ پروننسیشن ہے، یہ ہے دراصل۔ ایک دم ریاکٹ نہ کرے انسان، تھوڑا اپنے آپ کو وقت دیں، اپنے ریاکشن کو ڈیلے کریں، تو ریاکٹ کرنے کے بجائے رسپونڈ، یہ بھی حکمت کے ساتھ آتا ہے۔ اتنے فائدے ہیں، خاندان میں اگر ایک حکمت والا ہوگا، آپ دیکھیں پورے خاندان کو سنبھال لیتا ہے ایک واحد۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جب حکمت آ جاتی ہے کہ درست فیصلے کرنے کی صلاحیتیں آ جاتی ہیں۔ اور علماء کہتے ہیں کہ حکمت کیا ہے دراصل؟ نافع علم اور صالح عمل، نافع علم اور صالح عمل۔ اور حکمت کیا ہے کہ آج عمل کرنے سے پہلے نتیجے کو دیکھ لینا، کہ جو میں نے آج یہ کیا ہے کل نتیجہ یہ نکلے گا، تو لہٰذا آج مجھ کو اس کے حساب سے عمل کرنا ہے۔ آپ کو بالکل روزمرہ زندگی کی میں ایک مثال دے دوں اپنے ہی خاندانوں کی۔ جب کوئی خاتون بیٹے کی شادی کرتی ہیں، بہو گھر میں لے کر آتی ہیں، تو بعض دفعہ بہت دبا کے رکھا جاتا ہے، بہو بہت روب جمایا جاتا ہے اس کے اوپر۔ اس سے کیا ہوتا ہے بتائیے؟ جب کسی لڑکی کے ساتھ اس طرح ظلم ہوگا اور زیادتی ہوگی تو اس کے اندر کیا جذبات پیدا ہوں گے؟ اس کی صلاحیتیں ختم ہوں گی، اور اس کے دل کے اندر غصہ اور نفرت پیدا ہو جائے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور پھر جب یہ ساس جو کہ آج پوزیشن آف پاور میں ہے، جب کل یہ بوڑھی ہو جائے گی اور جب یہ بیٹے بہو پر جا کے پڑ جائے گی، تو کون خیال کرے گا اس کا؟ وہ بہو ہی کرے گی۔ اور پھر وہ کیا سلوک کرے گی؟ ہو سکتا ہے پھر وہی کرے، what goes around comes around، جیسا اس کے ساتھ کیا گیا تھا وہ ویسے ہی کرے گی، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو جس ساس میں حکمت ہوگی وہ آج سے ہی اپنی بہو کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، اس کی عزت کرے گی تاکہ کل کو یہ میری عزت کرے، آج اس سے محبت کرے گی تاکہ کل یہ مجھ سے محبت کرے، آج بہو کی خدمت کرے گی تاکہ کل بہو میری خدمت کرے۔ یہ حکمت ہے، اور کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں یقیناً بے غرضی کے ساتھ کرنا چاہیے، ہمیں بالکل وہ ایک شان وہابی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ صلہ اللہ ہی سے مانگنا ہے، لیکن ہم حکمت کی باتیں کر رہے ہیں نا، ہے تو یہ انسانوں کی دنیا، رہنا تو لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ اگر ہم اتنے بے غرض نہیں ہو سکتے کہ صرف اللہ کی خاطر کریں، تو کم از کم اپنے عمل کے انجام کو سوچ کر آج عمل کریں کہ آج یہ کروں گی تو کل نتیجہ یہ نکلے گا۔ 2+2 کرنا سیکھنا چاہیے انسان کو۔ تمام انبیاء نے حکمت کی دعا کی، تمام انبیاء کو اللہ نے حکمت دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب حبلی حکمن، اے میرے رب مجھ کو عطا فرما حکم۔ یہ الوہاب ہم نے نام اللہ تعالیٰ کا کیا تھا پچھلی دفعہ، اور ہم نے کہا تھا کہ الوہاب اور یہ جو مادہ ہے واوہابا وہبا، یہ بڑی بڑی نعمتوں کے لیے آتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے نہیں، اور حکمت بہت بڑی نعمت ہے۔ تو حب کہا، رب حبلی حکمن، اے میرے رب مجھ کو حکمت عطا فرما، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور اللہ مجھ کو صالحین کا ساتھ عطا فرما دے۔ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے دونوں کو حکم اور علم عطا کیا تھا، دونوں کو۔ دیکھیے حکمت کا پروسیس تو پہلے شروع ہو جاتا ہے حکمت حاصل کرنے کا، اسی کے تجربہ مشاہدہ تو انسان کا، جیسے ہم ہوش سنبھالتے ہیں تجربہ مشاہدہ تو شروع ہو جاتا ہے، پھر جب ایک حکمت انسان کے اندر آ جاتی ہے اور پھر جب وہ علم حاصل کرتا ہے تو وہ علم کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی علم اور حکمت کا ذکر آئے گا، پہلے حکمت کا ذکر آئے گا پھر علم کا ذکر آئے گا، حتیٰ کہ انبیاء کے معاملے میں بھی۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے لیے کیا کہ علماً و حکمہ نہیں، حکماً و علما۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے آتیناہ حکماً و علما، ہم نے موسیٰ کو حکم بھی دیا اور علم بھی دیا۔
اس لیے کہ پہلے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی، ماں کی گود سے نکالا، فرعون کے محل میں پہنچایا، پھر فرعون کے محل سے ان کو مدین پہنچایا، پھر مدین سے دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو مصر لے کر آیا. یہ سارا دیکھیں کتنا لمبا پروسیس تھا، تربیت کا، تجربوں کا، سفر کا. سفر سے انسان کو حکمت حاصل ہوتی ہے، آبزرویشن ہے نا. تو سفر انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے. تبھی ہم اردو میں کہتے ہیں سفر کیا ہے؟ وسیلہ ظفر، یعنی حکمت اور خیر حاصل کرنے کا ایک طریقہ سفر کرنا بھی ہے. اور جتنے مسلمان اسکالرس رہے ہیں، مسلم اسکالرس، انہوں نے بہت سفر کیا. انگلش والا نہیں، اردو والا. انگلش والا بھی کیا انہوں نے یقیناً، بہت مشقت کی، بڑی محنت کری، لیکن بہت ٹریول کیا. تو اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا اور پھر نبوت کا، شریعت کا ان کو علم دیا اس کے بعد. اس لیے کہ اس کو نافذ بھی تو کرنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے، خاص طور پہ جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت 125، ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف. کس طرح؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین طریقے سے ان کو سمجھاؤ. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور کبھی اگر بحث کرنی بھی پڑ جائے تو بہترین طریقے سے بحث کرو. ایک حکیم انسان ہوتا ہے جو بحث کرتا ہے، ایک جاہل ہوتا ہے جو بحث کرتا ہے، اور بڑے بڑے عالم بھی جاہل ہوتے ہیں. اور حکمت، جیسے ہم نے دیکھی جو حکمہ والے لفظ کو لے آئے، یہ کیا ہے؟ یہ دراصل ایک طرح سے لگام ڈالنی ہے. تو حکیم انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی اینیمل انسٹنکٹس پر قابو رکھ سکے. ہماری اینیمل انسٹنکٹس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، قوت غضب اور قوت شہوت. غضب، غصہ، غصے میں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنی حکمت ہے. بڑے بڑے علم والوں کا پول کھول جاتا ہے، بڑے بڑے دینداروں کا یا دنیا داروں کا یا بڑے بڑے منصب رکھنے والوں کا سب پتہ چل جاتا ہے. کب؟ جب سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو جائے یا ان کو کسی بات پر غصہ آ جائے. تو قوت غضب پر یہ ایک لگام ڈال کے رکھتا ہے حکیم انسان. اور اپنی شہوت کے اوپر، خواہشات نفس جس کو کہ ہم کہیں اینیمل انسٹنکٹس، ان میں ایک تو غصہ ہے. اور جانوروں کو غصہ آتا ہے تو کیا کوئی لگام ڈالتے ہیں اس کے اوپر؟ کبھی بھی نہیں. اور شہوت کے اوپر، بھوک پر، پیاس پر، جسمانی جو خواہشات ہیں ان کو قابو کر کے رکھنا، اس سے حکمت آتی ہے. اب آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے القاہر، القہار، دا سبجوگیٹر، دا پرویلنگ. یہ ایسا نام ہے جس سے کہ دل پر ہیبت طاری ہوتی ہے. الحکیم کے ساتھ تو ایک بڑی تسلی ملتی ہے نا انسان کو، لیکن قاہر یا قہار، اس سے بہرحال اللہ کا ایک جلال ہے جو کہ دل پر قائم ہوتا ہے، وہ ہونا بھی چاہیے. عام طور پہ یہ نام توحید کے ذکر کے ساتھ ساتھ آتا ہے. الواحد، اللہ ایک ہے. القہار، چھایا ہوا ہے. قاہر یہ نام 2 مقامات پر آتا ہے، اور قہار تقریباً 6 جگہ آتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ قاہر ہے اپنے بندوں کے اوپر. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا باخبر ہے. تو قاہر آیا. تو سورہ رعد میں قہار آتا ہے. قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، کہہ دیجئے اللہ ہر چیز کا خالق ہے. وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ الواحد ہے، القہار ہے. آخرت کے ساتھ بھی یہی لفظ آتا ہے، یہی نام آتا ہے. جیسے سورہ مومن آیت نمبر 16، قیامت کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے؟ یک زبان ہو کے مخلوق کہے گی للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے الواحد القہار. سورہ ابراہیم آیت 48 میں آتا ہے وَبَرَزُوا، اور وہ ظاہر ہو جائیں گے للہ الواحد القہار، اللہ الواحد القہار کے سامنے. تو القہار سے دل پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، چھایا ہوا. تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ قاہرہ لفظ آپ نے نام سنا ہوگا. کائرو جو مصر کا دارالخلافہ ہے، مصر کا کیپٹل ہے ایجپٹ کا. تو یعنی قاہرہ کیسا شہر جس پر کوئی قابو نہ پا سکے، کوئی فتح جس کو نہ کر سکے. یعنی شہر بسانے والوں کا یہ ایک ارمان تھا کہ اس شہر کو کوئی فتح نہ کر سکے، تو قاہرہ اس کا نام رکھا تھا. مطلب ہوتا ہے قاہر کا غلبہ اور تصرف. اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہے
تصرف جو چاہتا ہے کرتا ہے. فعال لما یرید، القاہر ہے، چھایا ہوا ہے ہر ایک کے اوپر، جس کو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جتنوں کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے. کچھ مشکل نہیں القاہر کے لیے، ایک کو موت دے یا لاکھوں کو فنا کر دے. کچھ مشکل نہیں، ایک کو پیدا کرے کروڑوں کو پیدا کر دے. کچھ مشکل نہیں اس کے لیے، کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا. بے مثل ہے، بے نظیر ہے. القہار، الواحد، جیسے ابھی آپ کو بتایا الواحد کے ساتھ بھی یہ نام آتا ہے. لیکن جب ہم القاہر یا القہار سنتے ہیں تو عام طور پہ جبر، سزا، انتقام کا تصور آ جاتا ہے ذہن کے اندر. وہ تو ہے، اللہ تعالی جابروں کے اوپر قہار ہے. جو جابر ہیں، جو جبار ہیں، ان کے اوپر اللہ القہار ہے. اللہ توڑ کے رکھ دے گا ان کو، جابروں کو. وہ بھی آگے جابر نام بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. لیکن صرف اس کے اندر انتقام لینے کا یا نافرمانوں کو سزا دینے کا مطلب نہیں، بلکہ غلبے کا بھی اس میں مفہوم شامل ہے. جبل قاہر کہتے ہیں اونچا پہاڑ، بہت اونچا پہاڑ. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لازم ہے کہ القہار ایک ہی ہو، ناممکن اس کا کوئی شریک ہو، تبھی الواحد آتا ہے. لیکن باقی مخلوقات کو دیکھیں، کوئی قاہر نہیں ہو سکتی اپنی جگہ سے کوئی مخلوق. اللہ تعالیٰ نے ہوا کو، آگ کو، پانی کو پیدا کیا. آگ پر اس نے کس کو مسلط کر دیا؟ آگ کے اوپر قاہر کس کو بنا دیا؟ پانی کو بنا دیا کہ وہ بجھا دیتا ہے آگ کو. اللہ نے لوہا پیدا کیا، لوہے کے اوپر اللہ نے کس کو قاہر بنا دیا؟ کس کو مسلط کر دیا؟ آگ کو اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا لوہے کے اوپر کہ وہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے. اللہ نے پتھر پیدا کرے، پتھر کے اوپر اللہ نے کس کو مسلط کر دیا؟ قاہر کس کو بنا دیا؟ اللہ نے لوہے کو بنا دیا کہ کوٹ کوٹ کر لوہا پتھروں کو ختم کر دیتا ہے، تراش دیتا ہے، کوٹ دیتا ہے. یعنی ہر مخلوق پر کوئی دوسری مخلوق قاہر ہے، اور سب مخلوقات کے اوپر القاہر ہے، القہار ہے. اور تمام مخلوقات پر اس کا قہر یہ ہوگا، اللہ کا قہر، کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والی. یہ ہے اللہ کا قہر. اور ظالم اور نافرمانوں کا جہاں تک معاملہ ہے وہ کہیں بچ کر نہیں جا سکتے القاہر سے. مظلوموں کے لیے بڑی تسلی ہے اللہ کے القاہر نام کے اندر کہ ظالموں کو سزا مل کر رہے گی. ظالموں کو خیال یہ ہوتا ہے، زوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کے اوپر مسلط ہو سکتا ہے، جس کے ساتھ چاہے جو معاملہ کرے، سب اس کے قابو کے اندر ہیں. جیسے کہ فرعون کو زوم تھا اپنے بارے میں، اس نے کہا تھا سنقتل ابناءہم، ان قریب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے، ونستحیی نساءہم، اور ہم ان کی بیٹیوں کو، عورتوں کو جیتا چھوڑ دیں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان کے اوپر قاہر ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے اوپر ٹوٹل غلبہ ہمارا ہے. ظاہر ہے اب یہ تکبر فرعون کو نہیں ہوتا تو کس کو ہوتا، جس نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب سب سے اعلیٰ. اور تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے کیسے غرق کیا اس کو، کیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے قاہروں کو توڑ کے رکھ دیا. تو اللہ کے قاہر ہونے کا احساس مظلوم کو تسلی دیتا ہے، اور اللہ کا قاہر ہونے کا احساس انسان کو ظلم سے روک دیتا ہے. اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک معاشرے کے طبقے کے بارے میں خصوصی طور پہ حکم دیا ہے کہ دیکھو فَأَمَّا الْيَتِيمُ، جہاں تک یتیم کا معاملہ ہے، فَلَا تَقْهَرْ، اس پہ قہر مت کرنا، اس پہ ظلم ذاتی زیادہ غالب اس کے اوپر تو مت آنا یتیم کے اوپر. عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک دعا ہے جو کہ ملتی ہے ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کس موقع پہ؟ اذا تدور من اللیل. تدور کیا ہوتا ہے؟ تدور کے دو مطلب ڈکشنری میں بیان ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ میں جو گڑ گڑ ہوتی ہے وہ ایک آواز نکلتی ہے، یا بھوک کی وجہ سے بے چین ہو کے کروٹیں بدلنا. یہ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور ہی نہیں ہے ہم کو. تو ہم بھوک کس کو کہتے ہیں کہ ہم بھوکے سو گئے. بہت سے بہت ہی کہ رات کو کھانا نہیں کھایا، ہم کہتے ہیں وہ رات کو میں نے کھانا نہیں کھایا، میں تو بھوکی سو گئی. ہم کہتے ہیں بچہ بھوکا سو گیا. کیا اس نے شام کے بعد کچھ نہیں کھایا تھا، اور شام کو بس وہ ہم نے چائے کے ساتھ سموسے اور بسکٹ اور پیٹیز کھائے تھے، اس کے بعد میں بھوکی سو گئی. ہمارا بھوک کا یہ تصور ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تین دن تک کچھ نہیں منہ میں جاتا تھا. تو ایک مطلب یہ ہے بھوک کی وجہ سے پیٹ کا آواز نکالنا یا کڑبڑ بدلنا، یا یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ تکلیف
میں کروٹ لیتے ہوئے یا لیٹے ہوئے ایک طرح سے کراہتا ہے نا. جیسے بعض دفعہ جب ہم بہت تکلیف میں ہوتے ہیں, ہم کروٹ بدلتے ہیں تو ایک آہ سی نکل جاتی ہے. تو ایسے موقع پر یا تو آپ بہت بھوکے تھے یا آپ کو کوئی تکلیف, جسمانی تکلیف تھی, تو پھر آپ ایسے موقع پہ فرماتے تھے رات کو لا الہ الا اللہ الواحد القہار, کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے الواحد القہار ہے. رب السماواتی والارض, رب السماواتی والارض, وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا, وما بینہما, اور جو ان کے درمیان ہے, العزیز الغفار, زبردست ہے اور وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک نام القاہر, اور دوسرا بھی اس کے ساتھ ملتا جلتا القہار. اب ہم آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک اور مبارک نام کی طرف, الجبار. اسم الجبار اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن میں ایک ہی مقام پر آیا ہے, وہ سورہ حشر کی آیت نمبر 23 میں, الجبار. لہٰذا ظاہر ہے جب ایک ہی جگہ وہ سارے نام آ گئے ہیں سورہ حشر کی ایک آیت میں, تو اب اس کے جوڑے کا تو ہم ذکر کر ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ قرآن میں یہ عام طور پہ نہیں آیا, ایک ہی جگہ آیا ہے صرف, لیکن حدیث میں ملتا ہے ہم کو. صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے منبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا, آپ فرما رہے تھے یا خود الجبار, پکڑ لے گا الجبار. دیکھیں بھی حدیث میں نام آ گیا, کس کو؟ سماواتی ہی و ارضہ بیدہ, آسمانوں کو اور زمین کو اپنے ہاتھ میں, وقبض بیدہ, پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قبضے میں لے لے گا. فجعل یقبضها ویبسطها, پھر کھولے گا اور بند کرے گا. ثم یقول, پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا انا الجبار, میں ہوں الجبار. این الجبارون, کہاں ہے دنیا کے جابر, کہاں ہے دنیا کے جبابرہ. این المتکبرون, کہاں ہے تکبر کرنے والے. سوچے تکبر کرنے والوں کا کیا حال ہوگا. تب جبر سے یہ لفظ جو جبار بنا ہے اس کو دیکھتے ہیں. جبار صیغہ مبالغہ ہے جبر سے, جیم با را. اس کے کئی معنی ہیں. ایک مطلب اس کا ہے ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑ کر اس کی اصلاح کر دینا, ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑ کے اصلاح کر دینا. جبیرہ بینڈیج کو کہتے ہیں, جیسے ہڈی ٹوٹ جاتی ہے یا کہیں زخم لگا ہوا ہوتا ہے, اس کے اوپر پٹی باندھ دیتے ہیں, اور ٹوٹی ہوئی ہڈی پر پٹی باندھتے ہیں تاکہ ہڈی اپنی جگہ پر بیٹھ جائے آ کر اور وہ ٹھیک ہو جائے. تو یہ ہے بنیادی طور پر اس کا مطلب ہے, لیکن اور بھی کئی مطلب ہیں. دیکھتے ہیں الجبار کون ہے. هو المعالی لا ینال, الجبار اتنا بلند جس کو کوئی پہنچ نہ سکے. کھجوروں کا ہم بڑا ذکر دیکھتے ہیں عربوں کے ہاں, اس لیے کہ ان کی تو اسٹیبل ڈائٹ تھی. تو وہ کھجور کا درخت جو بہت بلند ہو, کوئی اس پر چڑھ نہ پائے, اس کو نخلتن جبارتن کہتے ہیں. اتنا اونچا کھجور کا درخت کے چڑھنا ہی مشکل ہے. ناقتن جبارتن, ناقہ اونٹنی کو کہتے ہیں, ایسی اونٹنی جس پر کہ سوار ہونا بہت ہی مشکل ہو, قابو نہ کیا جا سکے. انسانوں میں جبار ان کو کہتے ہیں جو کسی پر رحم نہ کریں. اچھا, یہ جو نام ہم نے کیے القہار, القاہر اور یہ جبار, اللہ کی تو اس میں شان ہے لیکن انسانوں کے لیے پسندیدہ نہیں ہے. تو یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض اللہ کے نام ہیں اور وہ جو صفات اس میں ڈسکرائب ہوتی ہیں وہ انسانوں کے لیے پسندیدہ ہیں. الودود یا الحکیم یا رحیم, رؤوف, حفی, یہ تو اچھی چیز ہے, لیکن بعض ایسے ہیں جو اللہ ہی کو زیب دیتے ہیں. انسان کے اندر ایک خوف اور ایک دہشت اور ایک ہیبت پیدا ہوتی ہے, اور انسانوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس چیز میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. انسانوں کو جابر نہیں ہونا چاہیے, انسانوں کو قاہر نہیں ہونا چاہیے. تو جابر ہم کس کو کہتے ہیں کہ بڑا ہی ظالم, ہمیشہ ظالم کے ساتھ جابر آتا ہے, ظالم جابر, بے رحم جابر. تو جو رحم نہیں کرتا انسانوں میں اس کو جابر کہتے ہیں, کہ جبر کرتا ہے لوگوں کے اوپر. تبھی جبر بھی کہتے ہیں نا, مجبور, اسی سے تو لفظ بنا ہے, کسی کو مجبور کر دینا, جبر کرنا اس کے اوپر, جس میں نرمی نہ ہو. سورہ مائدہ میں آیت نمبر 22 میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ فلاں شہر میں داخل ہو جاؤ, تم جہاد کرو, قتال کرو, چلو میرے ساتھ, تو قوم نے کیا کہا تھا, قالوا یا موسیٰ, تو بنی اسرائیل کہنے لگے اے موسیٰ, ان فیہا قوما جبارین, موسیٰ اس میں تو بڑے جباروں کی قوم رہتی ہے, بڑے بلند, بڑے طاقتور, ان پہ قابو پایا نہیں جا سکتا. ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو برا بھلا کہا تھا,
یہ کیسے لوگ ہو تم؟ وَإِذَا بَطَشْتُمْ، جب تم کسی کو بھی پکڑتے ہو، بَطَشْتُمْ جَبَّارِین، تم بڑے جبار بن کر پکڑتے ہو ان کو. یعنی انسانوں کے لیے صفت کیا ہے؟ نیگیٹو ہے. قرآن میں نیگیٹو کونوٹیشن ہے اس کے ساتھ، قاہر کے ساتھ بھی اور جابر کے ساتھ بھی، جبار کے ساتھ بھی. تو جو جبارین کہا تھا بنی اسرائیل نے کہ ان فیہا قوما جبارین، یعنی قوم عمالقہ رہتی تھی نا، بالکل دیو قامت قسم کے لوگ تھے، جائنٹس تھے وہاں پر، بڑے لمبے تڑنگے قوت عظمت والے لوگ تھے، اس لیے بھی کہا ہوگا. اور بڑے بے رحم بھی ہوں گے، طاقت میں لڑائیوں کے اندر کسی پر رحم نہیں کرتے ہوں گے طاقت کے مظاہرے میں. تو کیوں انسان کے لیے یہ چیز ناپسندیدہ ہے کہ وہ قاہر بنے یا جابر بنے؟ اس لیے کہ جب انسان جبار ہوتا ہے تو اس میں تکبر ہوتا ہے، خود کو عظیم سمجھتا ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ لازمی طور پہ ایسے لوگوں کو توڑ دیتا ہے، اس لیے کہ کبریائی اور عظمت اللہ کی صفات ہے. کبریائی صرف اللہ کو زیب دیتی ہے. وہ کمزور اور فانی مخلوق جب اس صفت کا مظاہرہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑکنے لگ جاتا ہے. سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے کس کے دل کے اوپر؟ متکبر جبار کے دل کے اوپر. اسی کہ جابر کے ساتھ تکبر لازمی ہے انسانوں کے اندر، اور انسان کو تکبر زیب نہیں دیتا جیسے بھی ہم کہہ رہے ہیں. ایک اور موقع پہ اللہ فرماتا ہے وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، سورہ ابراہیم میں آیت آتی ہے وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ناکام ہوا، بیکار ہو گیا کون؟ ہر جبار اور دشمن حق. تو الجبار اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اتنا بلند کہ اس تک ہمارے سوچ کی بھی رسائی نہیں ہے، ہماری فکر بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، نظریں تو پائی نہیں سکتی. لا تدرکہ الابصار، یہ تو آتا ہی ہے قرآن میں، کوئی دیکھ نہیں سکتا، عقل والوں کی عقلیں نہیں پہنچ سکتی، لوگ کمپریہنڈ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اس کے کنہ تک نہیں پہنچ سکتے، اس کے احکامات کے بارے میں کوئی اللہ تعالیٰ سے پوچھ بھی نہیں سکتا. الجبار ہے وہ، لا معقب لحکمہ، ابھی آپ کو آیت سنائی تھی، پورے کنٹرول کے ساتھ اللہ اپنے معاملات چلاتا ہے. الجبار ہے وہ، اللہ غالب علی امرہ، اپنے معاملات پر غالب ہے وہ. تو ایک مطلب یہ ہوا العالی لا ینال، اتنا بلند کوئی پہنچ نہیں سکتا اس تک. پھر الجبار، اس میں اب جو ایک ہم مطلب دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ہمارے لیے ایک خوشخبری ہے. الجبار کون ہے؟ هو المصلح للامور، جو کہ معاملات کی اصلاح کر دیتا ہے، محروم کو عطا کرتا ہے، اپنی راہ میں ٹوٹے ہوئے دل جو ہوتے ہیں ان کو جوڑ دیتا ہے، گرے پڑوں کو اٹھاتا ہے. اور جب بھی ٹوٹے پھوٹے اور گرے پڑے لوگ اس کے پاس آتے ہیں، انکساری کے ساتھ آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھیک کر دیتا ہے، ہمارے دل جوڑ دیتا ہے. بتایا نا آپ کو جبیرہ کس کو کہتے ہیں؟ اس بینڈیج کو کہتے ہیں جو کسی زخم پر یا کسی ٹوٹی ہوئی ہڈی پر باندھ دیا جائے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہڈی خود سے تو شاید نہ جوڑنا چاہے لیکن زبردستی اس کو جوڑ دیا جاتا ہے. تو بعض دفعہ اصلاح کیسے ہوتی ہے کہ سامنے والا کوآپریٹ نہیں بھی کر رہا ہوتا، لیکن الجبار زبردستی اس کو ٹھیک کر دیتا ہے. وہ اصلاح نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا، الجبار اصلاح کر دیتا ہے. تو جابر مصلح کے معنوں میں بھی آتا ہے. الجبار یہ مبالغہ ہو گیا نا، جابر سے جبار، کثیر الاصلاح، جو بہت اصلاح کرے. دنیا میں کبھی کسی جابر نے اصلاح کا کام نہیں کیا. تو ظالموں کو الجبار توڑتا ہے اور مظلوموں کو الجبار جوڑ دیتا ہے. یہ ہے الجبار، یعنی ظالموں پر جبر کرتا ہے اور مظلوموں پر بھی جبر کرتا ہے. جبر دونوں پہ کر رہے ہیں لیکن ظالموں کو توڑنے کے لیے اور مظلوموں کو جوڑنے کے لیے. تو الجبار میں جمال بھی ہے اور جلال بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں اس کے اندر. اور پھر الجبار ایک تیسرا مطلب دیکھتے ہیں. الجبار وہ ہستی کہ جو ارادہ کرے اس کو نافذ کرے. جیسے کہ علماء کہتے ہیں کہ انت ترید وانا ارید واللہ یفعل ما یرید. انت ترید، ایک تم ارادہ کرتے ہو، انا ارید، اور ایک میں ارادہ کرتی ہوں. واللہ یفعل، اور ہوتا کیا ہے؟ اللہ کیا کرتا ہے؟ ما یرید، جو اللہ چاہتا ہے. تو میرے اور تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے.
تو بس اللہ تعالیٰ الجبار کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے. اسی طرح جیسے ابھی ہم نے پیچھے بھی بات کری تھی کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہوتا ہے، الحکیم پر ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس کا ارادہ کائنات میں ہے، تقدیروں میں ہے، یا جو اس نے شریعت عطا کی ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی اس کے اندر شامل ہے. تو دین جو ہے الجبار کا دیا ہوا ہے. اور یہ دین دیکھیں بعض دفعہ دین کے احکامات مومنوں کو ناگوار لگ رہے ہوتے ہیں، اچھے نہیں لگتے، لیکن اللہ زبردستی ہماری اصلاح کر رہا ہوتا ہے. اس لیے کہ بعض دفعہ ہم اپنی جبلت پر چل رہے ہوتے ہیں، خواہش پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو الجبار کیا کرتا ہے کہ زبردستی ہم کو روک دیتا ہے. ہم اصلاح کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے اور اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کر دیتا ہے شریعت کے لحاظ سے. جیسے کہ سورۃ آل عمران میں آتا ہے افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کیا کوئی اور بھی دین چاہتے ہیں؟ یہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ حالانکہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اسی کا فرما بردار ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، طوعاً وکرہن، چاہے خوشی خوشی بات مانے چاہے زبردستی مانے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. تو جو مان لے گا جنت ہے اس کے لیے، جو نہیں مانے گا آ گیا اس کے لیے. تو یہ شریعت کے معاملے میں الجبار کسی پر جبر نہیں کرتا. مانتے ہو تو مانو، نہیں مانتے تو مت مانو، ایمان لاؤ یا کفر کرو. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ دیا سورہ قاف میں وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اوپر جبار بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ ان کے اوپر جبار نہیں ہے کہ زبردستی ان کے حلق سے آپ دین جو ہے وہ گزروا دیں، ان کے حلق میں دین انڈیل دیں. آپ نہیں کر سکتے، خود ہی ہم کو اپنا دل کھولنا ہوگا. اور مومن ہونے کے لحاظ سے بھی بعض دفعہ بعض احکامات انسان کو مشکل لگتے ہیں، لیکن الجبار کا قانون سمجھ کے عمل کر لیں. زبردستی بھی اللہ تعالیٰ ہماری تربیت ہماری ٹریننگ کر دیتا ہے. تو لہٰذا دنیا میں بغیر جبر کے الجبار کی اطاعت کریں، بغیر آؤٹ سائڈ پریشر کے جبار کی اطاعت کریں. یہی دراصل تقویٰ ہے. ایک مثال پڑھی کہ ایک خاتون تھی، ان کو ان کے میاں نے طلاق دے دی. بہت امیر ان کا شوہر تھا، بہت پیسے والا. میاں نے طلاق دے دی. بعض دفعہ اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ طلاق دی، عدت گزر گئی، یعنی طلاق نافذ ہو گئی، لیکن کسی کو پتہ نہیں چل پایا کہ ان خاتون کو طلاق ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، کسی کو نہیں پتا چلا. کس کو پتا؟ اس مرد کو اور اس عورت کو. اتفاقات ہو جاتے ہیں ایسے. پھر کیا ہوا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا. تو لوگوں نے اس خاتون کو کانٹیکٹ کیا کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اتنے اتنے کروڑ آپ کے حصے میں آئے ہیں بیوی کی حیثیت سے. ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں تو ان کی بیوی ہوں نہیں، تو یہ میرا حق نہیں بنتا اس کے اوپر. یہ ہے بغیر جبر کے الجبار کی اطاعت کرنا. یہی تقویٰ ہے دراصل. اگر وہ لے لیتی اور 99.99% لے لیتی، کہتی ٹھیک ہے کسی کو پتہ ہی نہیں، یا جسٹیفائی کر لیتی کہ ہاں اس نے ستایا بھی مجھ کو، اس نے تنگ بھی کیا مجھ کو، ٹھیک ہے اس کا پیسہ میں لے لیتی ہوں. لیکن امیجن آپ کریں ان خاتون کا وہ کروڑوں کی رقم کو چھوڑ دینا یہ کہہ کر کہ میں تو اس کی بیوی نہیں ہوں اور شریعت میں تو میرا کوئی حق نہیں بنتا اس کے اوپر. کتنی بڑی بات ہے. تو لہٰذا کبھی کوئی معاملہ بھی ہمارا بگڑ جائے، کوئی تعلق ٹوٹ جائے، یعنی کہ اب ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم الجبار اسم کو کیسے استعمال کریں گے اپنے لیے. کبھی کوئی معاملہ بگڑے اور لگے کہ میرے قابو میں نہیں ہے، الجبار کا حوالہ دیں، یا جبار یا جبار، تو یہ معاملہ درست کر دے. کبھی دل ٹوٹے اور ٹوٹتا ہے، یا جبار میرا دل ٹھیک کر دے. کبھی دل پھٹنے لگ جاتا ہے انسان کا، کوئی ایشو آ جائے تو یہ یا جبار وہ تو بگڑی بنا سکتا ہے. یہ بھی ہے اس کے اندر نا، آپ نے بات کی نا ہم نے کہ جمال بھی ہے اس لفظ کے اندر، اس نام کے اندر، اور جلال بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. تو بگڑی بنا دے والا کہ اللہ تعالیٰ تو میری بگڑی بنا دے، یہ معاملہ بڑا بگڑ گیا، میں نہیں کچھ کر سکتی، اللہ بس تو ٹھیک کر دے. اور اللہ زبردستی ٹھیک کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، جو کہ جبار ہے نا، سب اس کے اختیار میں ہے، سب پر اس کا قابو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود 2 سجدوں کے درمیان، یعنی جب ہم بیٹھتے ہیں تو آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی وجبرنی، اللہ مجھ کو معاف کر دے، اللہ مجھ پر رحم کر، اور وجبرنی زبردستی ٹھیک کر دے. یعنی کیا؟ اسی طرح کی ملتی جلتی دعا آتی ہے کہ اللہم انت ربی، اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، لا تکلنی الا نفسی طرفت عین،
اللہ مجھ کو میرے نفس کے حوالے ایک پلک جھپکنے کی دیر بھی مت کر. اللہ تو زبردستی مجھ کو درست کر دے، بس اللہ تو زبردستی مجھ کو مومن بنا دے، میرے نفس کے حوالے نہ کر. یہ ہے دراصل وجبرنی کہ اللہ تعالیٰ تو بس مجھ کو ٹھیک کر دے، وعافینی اور اللہ مجھ کو عافیت عطا فرما، ورزقنی اور اللہ مجھ کو رزق عطا فرما، ورفعنی اور اللہ مجھ کو بلند درجے عطا فرما. بہت خوبصورت یہ دعا ہے. 2 سجدوں کے بیچ میں ضرور اس کو یاد کریں. بعض دفعہ یہ آرڈر آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اللہ مغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی وجبرنی ورفعنی وعافنی، ایسے بھی ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں. کوشش کریں کہ جو حدیث کے الفاظ ہیں اسی ترتیب سے یاد کریں. عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں، جیسے رکوع کی تسبیحات پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعائیں ہیں. تو ایک اور بھی دعا وہ بتاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں مانگا کرتے تھے کہ سبحان ذل جبروت، پاک کی کس کی؟ جبروت والے کی، والملکوت اور ملکوت والے کی، والکبریاء اور کبریائی والے کی تعریف ہے، والعظمہ اور عظمت والے کی تعریف ہے. سبحان ذل جبروتی والملکوتی والکبریاء والعظمہ. سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے، یعنی کہ جبروت یعنی جبر والا، تو جبار سے جبروت، ذل جبروت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ یخرج عنق من النار، قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی. یوم القیامہ، قیامت کے دن گردن نکلے گی. کیا ہوگا اس کی؟ لہو عینان، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، تبصرانی جو دیکھتی ہوں گی، واذنان اور 2 کان ہوں گے جہنم کے، تسمعان جو سنتے ہوں گے، ولسان اور ایک زبان ہوگی، ینطق جو بولتی ہوگی. تو زبان کیا بولے گی؟ یقول، تو عینی جہنم دیکھے گی، سنے گی، بولے گی. حلم مزید تو قرآن کے اندر ہی آتا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا اسے حلم تلاتی، وہ کہے گی حلم مزید. تو جہنم کی گفتگو کے بارے میں تو ہم کو قرآن کی گواہی ملتی ہے. تو حدیث میں بھی یہ آتا ہے کہ وہ جہنم کیا کہے گی اس دن؟ قیامت کے دن کہے گی انی وکلت بثلاثۃ، میں 3 لوگوں پہ خصوصی طور پہ مسلط کی گئی ہوں. نمبر 1 بکل جبار عنید، ہر جبار دشمن حق کے اوپر. نمبر 2 وبکل من دعا مع اللہ الہا آخر، اور ہر اس شخص کے اوپر جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارتا ہے. اور نمبر 3 وبالمصورین، اور مصوروں کے اوپر. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحاجت الجنت النار، یعنی کہ جنت اور جہنم ان میں آپس میں محاجہ ہوگا، یعنی ڈائلاگ ہوگا. تو جنت اور جہنم بھی ایسا پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ آپس میں بات چیت کرتی ہیں. تو فقالت النار، تو آگ نے کہا جنت سے اوثرت، میں تو ایک فضیلت دی گئی ہوں. جنت سے کہہ رہی ہے جہنم کہ میں تو فضیلت دی گئی ہوں، کس لیے؟ بالمتکبرین والمتجبرین، تکبر کرنے والے اور جباروں کے ذریعے سے. جیسے کون ہے تکبر کرنے والے؟ کون ہے جبار؟ جو بڑی بڑی حیثیتیں رکھتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ جو گزرے ہیں، فرعون جیسے، قارون جیسے لوگ. تو کہا کہ یہ ایلیٹ کلاس جو ہے یہ میرے پاس ہے. تو جبار عام طور پہ پتہ چلا انسانوں میں کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس کچھ نہ کچھ اختیار ہوتا ہے. تو اپنے سے جونیئر کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے، ذرا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جبار نہ بنے، ظلم نہیں کریں. لیکن کس سینس میں جبار بننا ہے کہ معاملات کو اگر پریشر ڈال کے ہم تھوڑا ٹھیک کر سکتے ہیں تو پھر ضرور اپنا وہ حق اور اپنی وہ قوت اور اپنا وہ رائٹ استعمال کریں، پاور استعمال کریں اور معاملات کو درست کر دیں. اور بندے کے لیے مناسب ہے کہ الجبار کے آگے جھک کر جائے، اس لیے کہ ظاہر ہے وہ الاعلیٰ ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ الاعلیٰ پر ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات